اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیات 163 سے لے کر 167 تک انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ آیا نمبر 163 دیکھتے ہیں۔ وا اور الہکم، الہ معبود کو کہتے ہیں، آگے ضمیر ہے کم تمہارا، الہن الہ یا خدا، واحد ایک ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بڑا رحم کرنے والا۔ 164 انا بے شک، فی میں، خلقی پیدا کرنے، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین، واختلافی اور اختلاف، اختلاف یہاں پہ معنی میں ہے آنے جانے کے، ون نہار اور نہار کہتے ہیں اختلاف، سوری میں نے لیل چھوڑ دیا، اللیلی ون نہاری، لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو۔ تو یہ بیسکلی جو بات ہو رہی ہے دن کے آنے اور جانے میں، کہ رات آتی ہے دن آتا ہے، پھر ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ورڈ جو ہے وہ اختلاف آتا ہے۔ والفلکی اور کشتی، التی جو، تجری چلتی ہے، فی میں، البحری سمندر، بیما اس کے ساتھ جو، ینفعو نفع پہنچاتی ہے، الناسا لوگوں کو، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا یا اتارا، اللہ اللہ نے، من سے، السماء آسمان، من سے، ماء پانی، فاحیا فا ہے شروع میں تو فا کے معنی ہوں گے پھر، احیا زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد بعد، موتیہا موت، موت وہی اردو میں جیسے ہمارا ہوتا ہے موت، ہا اس کی، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کلی من کلی ہر قسم کے، دابتن چلنے والا جانور، جیسے جو بھی جانور جو چلنے والا ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں زمین پہ چلنے والے جانور۔ وا اور تصریف، تصریف ہوتا ہے تیزی سے گردش کرنا، بدلنا، الریاح ہواؤں کے، والسحابی بادلوں کی، المسخر مسخر کرنا۔ یہ بھی آپ لوگوں کو میں بار بار اس لیے ریفرنس اردو کی دیتی ہوں تاکہ پھر ہم لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تابع فرما بردار، مسخر کرنا، بینہ درمیان، السمائی آسمان، اور وا ہوگا تو اور، الارضی زمین کے، لآیاتن لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے البتہ، آیاتن نشانیاں ہیں، لقومن پھر سے لام ہے شروع میں تو لیے، قوم قوم کے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ آیا 165 ومن اور سے، یا اس میں آپ یہ بھی کہیں گے من میں یہاں پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بعض بھی کر سکتے ہیں، کہ کچھ، الناسی لوگ، من جو، یتخذو ٹھہراتے ہیں یا بناتے ہیں، من دون اللہ من دونی، اس کے اکٹھے ہی ہم پھر معنی کرتے ہیں، یوزلی جب بھی من دونی آئے گا تو آپ اس کے معنی لکھیں گے سوائے، اللہ اللہ کے، اندادن شریک، یحبونہم یحبونہم اینڈ پہ ضمیر ہے ہم کی، اور یہ درمیان میں ورڈ جو ہے ہا با با، حب حب کہتے ہیں محبت کو، تو محبت کرتے ہیں ان سے، کا حبی کا شروع میں جس کے معنی ہوں گے مانند یا جیسی،
حبی محبت اللہ کی، و اور الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، اشدو بہت زیادہ ہیں، حبن محبت میں۔ آپ اشدو کا مطلب بہت زیادہ اور شدید بھی کر سکتے ہیں کہ بہت شدید ہیں محبت میں، للہ اللہ کی، و اور لو کاش، اگر بھی کر سکتے ہیں کاش بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں، یرا وہ دیکھیں، الذین جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ جب، یرونا دیکھیں گے، العذاب عذاب، ان کے، القوت قوت، للہ لیے اللہ کے، جمیعاً سب طرح کی، تمام، و اور انا بے شک، اللہ اللہ، شدید ہماری ورڈ کی طرح بالکل سخت، یعنی کہ بہت شدید بہت سخت، العذاب عذاب۔ آیا 166، از جب، تبرع بیزار ہوں گے، الذین وہ لوگ جن کی، اتبعوا پیروی کی گئی، من سے، الذین ان لوگوں جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، وراء اور دیکھیں گے، العذاب عذاب، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے، قطع کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلق قطع کر دینا، کسی بھی چیز کا قطع ہو جانا، اور بالکل وہی قطع کرنا، اس کو ختم کر دینا، توڑ دینا، بہم ان سے، الاسباب تعلقات، ذریعہ بھی ہوتا ہے اس کا معنی، تعلقات بھی۔ 167، وقالا اور کہیں گے، الذین جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی، لو اے کاش، انا کہ، لنا لیے ہمارے، کرتن پھر جانا ہو، کرتن کا مطلب تو دوبارہ سے لوٹنا، پھر جانا ہو، اور یہاں پہ ریفرنس میں بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، فنتبرأ، تو اس کے معنی ہوں گے تو، نتبرأ شروع میں نون ہے تو اس کے معنی ہم بھی بیزار ہوں، منہم ان سے، کما جس طرح، تبرؤ وہ بیزار ہوئے، من نا ہم سے، دو سے مل کے بنا ہے من اور نا، کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا، اینڈ پہ ہم ہے ان کو، اللہ اعمالہم اعمال، ہم ان کے، حسراتن حسرتیں یا پشیمانیاں، علیہم لیے ان کے، اور ما نہیں، ہم وہ، بخارجین نکلنے والے ہیں، من سے، النار آگ۔ یہاں تک یہ ہمارا ہے، انشاءاللہ ہم اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی اب تک جتنا ہم نے کر لیا اس کا ایک تھوڑا سا ہم ایک ریکیپ دیکھ لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا محسوس کریں کہ بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے، ایک لاسٹ ہو جائیں ہم درمیان میں، تو تھوڑا سا ایک آرڈر سیکوینس ہمیں پتہ چلتا رہے۔ تو اب تک ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے سورہ بقرہ کی بگننگ میں جو دیکھی تھی، وہ ہم نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر دیکھا تھا وہاں پہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کے کریکٹرسٹک بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے کافر کے بتائے، اور پھر منافق کے بتائے، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ منافق کے لیے کتنی ساری آیات تھیں جو اس میں آئی تھیں کہ ان کا کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اتنی ساری آیات اللہ تعالیٰ نے جو تھیں وہ نازل کی۔ پھر ہمیں اور اس میں سے کیا پتہ چلا کہ اس کتاب کی جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی خصوصیات ہمیں بتائیں کہ جو سورہ بقرہ میں کہ مطلب جو سورہ قرآن جو ہے، پوری کتاب جو ہے یہ کیا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر ہم نے دیکھے 3 واقعات ہم نے دیکھے اب تک، ان میں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے دیکھا،
پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھا، پھر بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، پھر ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی وہ قوم تھی، بہت احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے ان پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امامت تھی وہ چھین لی ان کی برائیوں کی وجہ سے، کہ جو برے کام وہ کرتے تھے، بار بار وارننگ دینے کے باوجود بھی بار بار ہدایت ان کے پاس آتی رہی لیکن وہ اس پہ نہیں آئے بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت جو تھی وہ چھین لی۔ پھر وہ جب امامت چھین لی گئی تو پھر ظاہر ہے کسی کو تو دینی تھی نا آگے، جب اللہ تعالیٰ ایک سے لیتے ہیں تو وہ پھر وہ عہدہ وہ ٹائٹل پھر کسی اور کو مل جاتا ہے، تو ان سے لے کر اللہ تعالیٰ نے یہ امامت جو تھی وہ امت مسلمہ کو دے دی، اور پھر ان کا نام اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، یعنی کہ ایک رول ماڈل تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تو کس مقصد کے تحت بھیجا، کہ کیا ریزن ہوتی ہے بھیجنے کی۔ پھر ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی جو دیکھا کہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، وہ تو آئیں گی، جب بھی آپ کہیں گے کہ آپ کے دل میں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، سب کو آزمائیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آزمائشوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے انسانوں کو آزما سکتا ہے، ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ تھوڑا سا ایک ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آزمائش آئے گی کیسے ہو سکتی، کیا ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ کیٹیگری ہمیں بتا دی کہ یہ مین گروپس ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس حق ہے وہ اسے دوسروں پر ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ آپ چھپائیں نہیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ بات حق ہے، یہ بات صحیح ہے، تو پھر اس پہ ڈٹ جائیں، اور ایک تو آپ نے اس کو چھپانا نہیں ہے اور آپ اس کو دوسروں کو ایز اٹ از بتائیں گے۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے تھوڑا پورشن آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا زیادہ سخت لگ رہا ہے تو میں اس پورشن کو ہائڈ کر دیتی ہوں یا میں اس کو سکپ کر جاتی ہوں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی نئی نئی کلاسز شروع کی ہیں، اگر میں اپنے ساتھ والے لوگوں کو بتاؤں گی یہ، تو اگر میں نے اتنی ایکسٹریم پہ چیزیں بتائیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میری کلاس میں ہی نہ آئیں۔ تو بات دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو نہیں جوڑنا نا، آپ نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو ہماری جاب کیا ہے کہ جو بات ہمیں میسج اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، ہم نے اس کو ایز اٹ از پہنچانا ہے، کیونکہ یہی کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ وہ جو کچھ اللہ کا حکم آتا تھا وہ ایز اٹ از اس کو آگے پہنچا دیتے تھے۔ تو دونوں کا اس میں رول آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا دیکھیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ نے ان کو دیا ایز اٹ از لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہم تک ایز اٹ از پیش کیا، کیونکہ اگر وہ اس طرح سے نہ کرتے تو پھر آج ہمارا بھی دین اس طرح سے مکمل نہ ہوتا، ہمارے پاس بھی قرآن اس طرح پوری طرح نہ آتا، کچھ حصے ہوتے، کچھ صحیح ہوتے، کچھ نہ ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از ہر چیز جس طرح سے ان کے پاس اتری انہوں نے پورے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیا، اور یہی کام اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، جس کی وجہ سے ہم امت وسط ہیں۔ تو ہمیں یہ ڈیوٹی اب انجام دینی ہے، تو ہم اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز اسکپ نہیں کر سکتے۔ جو چیز آپ نے اب یہاں پہ پڑھ لی، جو حکم جس طریقے سے آیا ہے اس کو ہم نے اسی طریقے سے آگے پہنچا دینا ہے دوسروں کو، کیونکہ یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، تو ہم امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا جو ہم اب تک پڑھ کے آئے۔ آج کا لیسن جو ہمارا ہے جو شروع ہو رہا ہے آیات 163 سے، یہاں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ اس میں بیسکلی پچھلے میں ہمیں جیسے دیکھا کہ امت وسط اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ہیں، اب آپ کو مل گیا یہ ٹائٹل، اب ان کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے، تو اس پہ اب آگے جب ٹریننگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کو بھی، جب سے آرمی وغیرہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کو ڈسپلن بتانا پڑتا ہے، بہت سے کام آپ کو ان کو ایک آرڈر بتانا پڑتا ہے چیزوں کا، تو اسی طرح اب ہم لوگوں کے لیے بھی احکامات آئیں گے۔
احکامات جن پر ہمیں عمل کرنا ہے اور پھر آگے دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ بہت سے احکامات آئیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، پھر نیکی کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ ہم تو بیسکلی وہ نیکیاں اور ہم کچھ گنی چنی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ نیکیاں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے ایز اے ڈیفینیشن کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر یہ سب یہ چیزیں کہ یہ حکم جو بھی یہ چیزیں اب ہمیں آگے ہم پڑھیں گے تو کس کے لیے ہے، تو یہ بیسکلی ہم لوگوں کے لیے ہے، مسلم امہ کے لیے، امت وسط کے لیے، میرے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، نان مسلم، کوئی بھی ہیں، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن تو صرف ایک ایرا کے لیے نہیں تھا، ایک ٹائم پیریڈ کے نہیں تھا۔ قرآن کا معجزہ ہی یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے، یہ کسی ایک آدھ کے لیے نہیں ہے۔ اب ان سارے احکامات کو دینے سے پہلے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احکامات دیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دینے سے پہلے جو ایک چیز ہمیں ریمائنڈر کے طور پہ یہاں پر دی ہے، جو آیا نمبر 163 میں ہمیں بتایا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ توحید۔ توحید کا حکم دیا جا رہا ہے، اور توحید جو ہے یہ ہمارے 6 آرٹیکلز آف فیتھ اور ہمارے پلرز آف اسلام جو ہیں، ان دونوں میں نمبر 1 چیز جو ہے وہ توحید ہے، کہ ایک اللہ کو ماننا، وننس آف اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دینے سے یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کی ایک طرح سے ان کو ریمائنڈر کے طور پہ یہ بتایا کہ کون ہے الہ اور آپ کو توحید ہے کیا۔ تو آیت کے حساب سے یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے یہاں پر یہ بات بتائی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں وہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں آیا میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس سے ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ ہے ہی اس قابل، وہ الہ ہے، وہ ہے اس قابل کہ انسان اس کو پوجے، انسان اس کی عبادت کرے، وہ ساری کائنات کا رب ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریکٹرسٹک ساری چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائی ہیں اس میں سورہ فاتحہ میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی کیا ہے، آیت الکرسی میں بھی یہی ساری چیزیں جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہے وہ الہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیونکہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے، اسی لیے ہے وہ الہ، اسی لیے وہ ہے اس قابل، وہ ہے ہی اس کو ڈیزرو کرتا، کہ یہ سب کریکٹرسٹک جو ہیں صرف ایک اللہ میں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں انسانوں میں یا کسی ان شریکوں میں نہیں ہو سکتی جن کو لوگ اپنا اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں آیا نمبر 164۔ اب اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر 8 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، 8 دلائل ہیں کس چیز پہ؟ توحید پر، جو ہم نے آیت نمبر 163 میں توحید کی بات دیکھی، تو اب آیا نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے 8 دلائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کیسے غور و فکر؟ کیونکہ اینڈ پہ کیا بتایا؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، قدرت اور تصرف پر واضح دلائل ہیں۔ مثلاً اتنے عظیم الشان آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کرنا،
پھر آپ زمین کو دیکھیں کہ زمین کو اس طرح بنانا کہ اس پہ بسنے والے تمام مخلوق کی ضروریات پوری کی جا سکیں، کہ ہر چیز جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے یا اس زمین پر رہنے کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے اسی طرح اکارڈنگلی بنا دیا۔ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ زمین ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فلیٹ بنایا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ زمین ایسی لمپی بمپی ہوتی کہ آپ کے لیے چلنا ہی مشکل ہو جاتا، جگہ جگہ کانٹے اگے ہوئے ہیں، لمبے لمبے اونچی اونچی سیخیں میخوں کی طرح کی جیسے ہوتے ہیں، کانٹے نکل رہے ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے پتھر ہی پڑے ہوئے ہیں، چٹان ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسی جگہوں پہ کسی پتھریلی زمین پہ پتھروں پہ کبھی چلنا پڑے، انسان کے لیے چلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو چٹیل بنایا ہے، اس کو فلیٹ کیا ہے ہمارے لیے۔ پھر یہ زمین جو ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو یہ فلوٹ کری تھی ایک طرح سے، آپ کہہ لیں کہ اس میں کوئی وزن نہیں تھا۔ تو جب بھی کوئی چیز ایسی لائٹ ویٹ ہوتی ہے تو وہ ڈولتی ہے، کبھی وہ ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑ رکھے۔ پھر پہاڑ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈالے کہ جیسے میخیں جو ہوتی زمین میں گاڑتے ہیں۔ جب بھی کبھی ٹینٹ، اگر آپ نے کبھی کسی نے کیا ہو، کیمپنگ کرتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، تو ٹینٹ میں بھی جب اس کو لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اس میں آپ میخ گاڑتے ہیں اندر، وہ آدھی اندر آدھی باہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں ڈالا کہ آدھے پہاڑ نیچے اور جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی وہ انڈر گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پھر زمین جو تھی وہ سٹیبل ہو گئی۔ تو یہ، اور پھر دیکھیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی، آپ ہر چیز اگر دیکھیں باقی پلانٹس کے نسبت دیکھیں آپ، تو ہم کہتے ہیں نا کہ باقی پلانٹس جو ہوتے ہیں اس کے اوپر زندگی کے آثار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو کمبینیشن ہے جو گیسز کا، وہ اتنا نہیں ہے کہ جو ہماری ہیومن لائف کے لیے انف ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی ہر چیز ایک پرفیکٹ بیلنس ہے، کہ جس طرح سے ہمیں جتنی کوانٹٹی میں آکسیجن چاہیے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا جتنا ہونا چاہیے، کہ کس طرح سے ہر چیز ایک بیلنسڈ ہے۔ ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہیں جو کر رہے ہیں، ورنہ بلون ہوتا ہے، جب بلون میں آپ ایئر ڈالتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم مینولی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب اتنی ایئر اس میں چاہیے، اتنا ٹائٹ ہو گیا یہ، تو ہم اس کو تو خود کر رہے ہیں۔ لیکن زمین میں کیا ہم گیسز کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ سے اچانک کوئی گیس، ایسی ڈیڈلی گیسز نکلنی شروع ہو جائیں تو انسان کے اختیار میں کیا ہے، ہم تو اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے کسی بھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ، اور یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز اپنے آپ بنی ہے، خود سے ایسی ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے ایسے، اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ بار بار دیکھیں اینڈ والا پورشن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ان کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی جو عقل رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں ان چیزوں میں، جو سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تدبر کرتے ہیں، بیٹھ کے اس چیز پہ سوچیں گے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا سسٹم، ہر چیز ایک آرڈر پہ چل رہی ہے۔ جبکہ ہمیں اپنے گھر کا ہی دیکھیں، ایک چیز کو گھر کو ہی آرڈر میں رکھنا ہو کتنی ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہم سٹریسڈ آؤٹ بھی ہوتے ہیں سم ٹائم کہ آپ چیزیں جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی۔ تو ایک رب کو دیکھیں کہ ہمارے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ یہ تو صرف ایک زمین ہے جو ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ دیکھیں ہماری پوری گیلیکسی ہے، پلانٹس ہیں، سٹارز ہیں، مون ہے، کتنی چیزیں ہیں۔ بہت سی چیزیں تو ابھی تک ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق بہت سی ایک ایسی ہے جن کو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ پھر سمندر ہے، سمندر کے نیچے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنی طرح کی اسپیشیز ہیں وہاں پہ بھی، کتنے طرح کے دیکھیں انسیکٹس ہیں، اینیملز، برڈز، کتنی چیزیں، یہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمارے لیے چیزیں بنائی، دیکھیں اب اس میں اور نشانی کیا تھی، دن اور رات کا ہم نے دیکھا تھا، واختلاف کہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، کہ پہلے دن آتا ہے، دن کے پیچھے رات آتی ہے، ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ٹائم پر آتے ہیں، اور ان کے ٹائمنگز فکس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی دن جو ہے اب آج دن وہ چھوٹا ہو گیا، رات اتنی لمبی ہو گئی، کبھی یہ ہو، مطلب
وہ تو ایک ہمیں سیزنل چینجز جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ایک ہیں، لیکن وہ بھی ایک آرڈر میں ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ سڈنلی آج جو تھا دن جو تھا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 12 گھنٹے کا تھا، کل ہم اٹھے تو دن صرف 3 گھنٹے کا ہو گیا. ایسا تو نہیں ہوتا، ہر چیز ایک آرڈر میں ہے. اور اگر آپ اس کو ہم اسی سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے روزانہ ہماری نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کی ٹائمنگز آپ دیکھیں. مغرب کا ٹائم، کیونکہ ہم لوگ ظاہر روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مغرب اور فجر کے ٹائم تو ہمیں بہت اچھے پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایک منٹ کا ہمیں اضافہ اور کمی پتہ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اکارڈنگلی ہی اپنا روزہ اوپن کرنا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ٹائم جو ہوتا ہے ایڈ ہوتا جاتا ہے، ایک ایک منٹ کر کے ایڈ ہو رہا ہے، اور اسی طرح جب کم ہونے پہ آتا ہے تو ایک ایک دو دو منٹ کم ہو کے کم ہو رہے تھے. تو وہ بھی چیز ایک آرڈر میں چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی دن 10 منٹ کم ہو گئے، کسی دن زیادہ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، کبھی بھی آپ ایسا نہیں دیکھتے. اسی طرح آپ چاند ستاروں کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، سورج جو ہے کس طرح سے دیکھیں ٹائم پر اپنے آتا ہے. جو ہم دن اور رات کی بات کر رہے تھے، ان کے اوقات کا گھٹنا بڑھنا، پھر جہازوں کا بڑے بڑے سمندروں میں چلنا، شپس جو ہوتے ہیں سمندروں میں چلتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کیسے چلتے ہیں. اب یہ کوئی انسان کا تو کمال نہیں ہے اس میں کہ اتنا بڑا جہاز جو میٹل کا بنا ہوا چلتا ہے اس میں. اب کشتی ہے وہ بھی چلتی ہے، لیکن کشتی اس میں جو تھی وہ سنک بھی کر سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ہی کی یہ توفیق ہے کہ اللہ نے اس کو ہمارے تابع کیا، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مینز بنائے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن، کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں. آسمان سے بارش برسانا کون کر سکتا ہے یہ؟ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ ڈراؤٹ ہوتا ہے، کتنی زمین کے اندر، کتنی زمین کے اوپر کتنے ملک ایسے ہیں جو ڈراؤٹ میں ہیں، قحط ہے وہاں پر. جب قحط ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ساری جو جتنی بھی وہاں پہ آپ کہہ لیں پلانٹس ہوتے ہیں، ٹریز ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں ڈیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ ڈیڈ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے اینیمل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا. اینیمل ڈیڈ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انسان مرنے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے نہ تو پلانٹس بچیں گے نہ ہی اینیمل بچیں گے. تو قحط جہاں پہ ہو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، بالکل ایک طرح سے وہ بیرن ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اب وہاں پہ اگ نہیں سکتی. اور اسی طرح کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بارش ہوتی تو ہوتے ہی چلی جاتی ہے، فلڈ آ جاتے ہیں، اتنے فلڈ آتے ہیں کہ پورے کے پورے سٹی وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے انسان کے اختیار میں کتنا ہے، کچھ بھی نہیں. ہم یہ تک نہیں کر سکتے کہ جس ایریے میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے وہاں سے کسی طرح تھوڑا پانی ٹرانسپورٹ کر کے ایسے ایریے کی طرف لے آئیں جہاں پہ قحط ہے، چاہے وہ آپ کی نیبرنگ اسٹیٹ ہی کیوں نہ ہو. کہ ایک اسٹیٹ میں قحط ہے، بالکل بھی ڈراؤٹ ہے، اور ساتھ والی اسٹیٹ میں فلڈنگ ہو رہی، تو کیا ہم ان سے لے کر یہاں لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اتنا سارا پانی لے کر آئیں گے کیسے؟ ہم تو لا ہی نہیں سکتے. کس طرح سے؟ آپ کیا بڑے بڑے چینل بنائیں گے، نیچے آپ نے کوئی انڈر گراؤنڈ کچھ بنائیں گے کہ پانی وہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو، یا ٹرینز پہ رکھ رکھ کے لے کر جائیں گے آپ اس کو، کوئی اوپر سے ہیلی کاپٹر، کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے آپ پانی ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، کتنا کر لیں گے؟ جب کہیں پہ فائر لگتی ہے تو کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ فائر والے جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اوپر سے پانی پھینکتے ہیں، کتنا تھوڑا سا ہی ظاہر ہے، جتنا وہ اماؤنٹ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا آپ لا کے اتنا پانی پھینک سکتے ہیں، پھر آپ دوبارہ جاتے ہیں بھر کے آتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیں، الحمدللہ الحمدللہ کتنی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ایسی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کا اللہ کا شکر ادا ہم کریں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے بادل بنائے ہیں کہ یہ کام کتنی آسانی سے وہ کر لیتے ہیں، اور کتنا پانی ہے جو وہ کیری کر لیتے ہیں. نہ اس کے لیے کوئی آپ کو رسیاں نظر آتی ہیں، نہ کوئی ٹرین سسٹم ہے جس پہ بادل چل رہے ہیں کسی ذریعے سے، کوئی پلی سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے وہ آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہر چیز. اگر پھر بھی انسان کو عقل نہیں آتی تو پھر کس کی فالٹ ہے؟ ہماری عقل ہے نا، کہ ہمیں ہی سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں. اللہ نے تو جگہ جگہ نشانیاں پھیلی پڑی ہیں، بس ہمیں وہ سمجھ ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایسا دماغ ہونا چاہیے، ایسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ہمیں کہ بارش جو آسمان سے آتی ہے جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر ہر جاندار
اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ریپروڈکٹیو سسٹم ہے ان کے اندر کہ ان سے آگے آگے نسل چلتی ہے، اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چلایا ہوا ہے کہ ان کو اس طرح سے جانور بھی جو ملتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو پوری زمین پہ پھیلا دیا۔ پھر ہواؤں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مسخر کیا کہ ہواؤں کے بھی کیسے رخ چینج ہوتے ہیں، کیسے تبدیلی اس میں ہوتی، کون کر سکتا ہے یہ؟ ہم تو ہوا کو بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، کبھی ہمارے اختیار میں ہے اتنی جو اب دیکھیں ہریکینز آتے ہیں، ٹورنیڈوز آتے ہیں، کتنی زیادہ ونڈ کی اس وقت وہ پاور آپ کو بتاتے ہیں کتنی سپیڈ سے آئیں گی، 60 مائل، 70 مائل، 100 مائل کی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں ہوائیں۔ ہمارے اختیار میں کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہ آپ اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے جو نالج اللہ نے ہمیں دیا اس کے ذریعے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی ونڈ کی کتنی زیادہ ہوگی، اس کی سپیڈ کتنی ہوگی، لیکن ہم اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ایویکویشن کرا سکتے ہیں، لیکن ہم اس ونڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ دیں کہ کسی طرح اس کی سپیڈ کو ہم سلو کر دیں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کر سکتا ہے۔ اور پھر بلندیوں پر بادلوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سمندر، اب جیسے ہماری اسٹیٹ ہے یہاں پر، آپ دیکھیں کیا ہے، یہاں سے پانی ہمارے بالکل ساتھ سے پانی بادل اٹھاتے ہیں اور آپ کی اسٹیٹ کو سکپ کر جاتے ہیں، اگلی اسٹیٹ میں جا کے برسا دیتے ہیں، حالانکہ بالکل آپ کی اسٹیٹ جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ ہے ہی اوشن کے اوپر۔ تو یہ کون ہے کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں نا۔ بادل بھی جو ہیں جہاں پر اللہ ان کو آرڈر کرتا ہے وہ اسی جگہ جا کے برستے ہیں۔ یہ رینڈملی نہیں ہے کہ بادل بس وہاں سے آئے، جہاں پہ بھی راستے میں وہ گئے، جو جو ان کو جگہ نظر آئی بس پانی پھینکتے چلے گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ بادل کس جگہ جا کر کہاں پر ڈراپ کریں گے پانی، اور وہ ایگزیکٹ اسی جگہ پہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تک ان کو بتاتے ہیں کہ کتنا پانی ڈراپ کرنا ہے۔ ایک ایک قطرہ جو گرتا ہے نا بارش کا، اللہ کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں پر کتنے بارش کے قطرے گرانے ہیں۔ ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اپنے نلکے کے سے پانی نکالیں تھوڑا سا، گلاس سے ہی آپ لے لیں، آپ تھوڑا سا پانی اس کو، آپ تو ہم وہ اس کے ڈراپس بھی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا چیز، یہ سب کام ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی انجام نہیں دے سکتی۔ اور پھر کون سے ایسے کام ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کی ضرورت ہو، کہ جیسے اللہ کو ہو کہ ضرورت کہ ہاں میں اکیلا یہ کر نہیں سکتا، اب میرے ساتھ کوئی دیوی دیوتا بھی ہونے چاہیے کہ مجھے ان کی بھی ضرورت ہے۔ کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی، اور ہر کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے؟ کن، بس اتنا کہنا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اتنی سی بس کہنے کی دیر ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی ضرورت ہے؟ یہ پتھروں کو جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتا ہیں، یہ دیوتیاں ہیں، یہ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری 8 دلائل دے کر، یہ سب باتیں سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں ان کے علاوہ بھی اور بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ تو مین اللہ تعالیٰ نے ہمیں میجر جو تھی وہ یہاں پر بتا دی۔ تو باقی اور جو نشانیاں جو تھیں وہ ہمیں اپنے ان پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو آپ کو ہر چیز پہ جب غور و فکر کریں گے تو خود ہی اللہ کی نشانیاں انسان کے سامنے آتی جاتی ہیں کہ ہاں یہ بھی۔ اور دیکھیں غور و فکر کرنے کے لیے اگر ہم اور باہر کہیں نہیں بھی جانا چاہ رہے، اپنے باڈی کو دیکھ لیں۔ ہمارا باڈی جو ہے یہ اس کا سسٹم دیکھیں سارا، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو کر سکتا ہے۔ سمپل آپ دیکھیں کہ انسان اگر باتھ روم نہ جا سکے، کسی کو جیسے پی کرنے کا مسئلہ ہو،
یہ ان لوگوں کو آپ دیکھیں جن کی کڈنی فیلئر ہو جاتے ہیں، تو جب وہ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ڈائلسس میں، وہی کام جو آپ کا کڈنی کر رہا ہوتا ہے اب وہ کام مشینیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ کی کڈنی اب کام نہیں کر رہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو، کبھی ہم نے باتھ روم جاتے وقت ہم تو بلکہ اس کو ایک مطلب ہمارے لیے ایک یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی ایک بری چیز ہے نا، پی کرنا باتھ روم جانے پہ، یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے کی چیز ہے۔ تو اس کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو کبھی ایسے لوگوں کو وزٹ کریں جا کر، کسی ایسی آپ جو وارڈز ہوتی ہیں، ایسے کوئی ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل میں آپ دیکھیں کوئی ایسے جو ایریاز جہاں پر ڈائلسس سینٹر ہیں، کبھی جا کر وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے میزربل حالت میں ہوتے ہیں وہ لوگ، کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یہ تو میں آپ کو صرف ایک سسٹم کا بتا رہی ہوں کیونکہ ہم پورا ڈسکس نہیں کر سکتے، تاکہ آپ لوگ خود بھی غور و فکر کریں کہ باہر تو نشانیاں دیکھنا تو چلیں بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اپنے اندر غور و فکر کریں اور آپ سب اس کو کریں ایز اے ایکٹیویٹی، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری آتی ہے ہمارے دل میں۔ اپنے دیکھیں کبھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی اگر آپ میں سے کسی نے اپنے بلڈ ورک کرایا ہو کوئی، تو کبھی آپ اس میں اپنا دیکھیں کہ آپ کے جو لیولز تھے، ہمارے جو الیکٹرولائٹ لیول ہوتے ہیں، پھر آپ کے بلڈ کے اندر جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل، ریڈ بلڈ سیل، ہیموگلوبن، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں اس میں ایک رینج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نارمل رینج ہے اور آپ کا رینج ہے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم جب اس کو کراتے ہیں ایوری تھنگ از پرفیکٹ، الحمدللہ الحمدللہ، کہ ہر چیز آپ کو ایک رینج کے اندر ہی ملتی ہے، انلیس کہ آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہو گئی کہ جب کبھی آپ کا تھوڑا سا یہ اوپر نیچے چلی جاتی ہیں چیزیں، تو پھر اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ چیز میری اوپر چلی گئی ہے۔ تو جب اتنے عرصے تک وہ ایک نارمل رینج پہ تھی تو کیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ کیا مجھے احساس بھی تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، ہم سب کو دی، مجھے اکیلے کو نہیں، ہم سب کو دی ہے، ہماری پوری فیملی کو، پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں، اور اسی طرح جانوروں کی بھی، ان کا بھی سسٹم اسی طرح ہے کہ ان کے اندر بھی بلڈ ہوتا ہے، ان کا بھی پورے اللہ تعالیٰ نے آرگنز ہے، سسٹم ہے جو کام کر رہے ہیں۔ تو نشانیاں تو پھیلی پڑی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر طرف۔ نیکسٹ آیت اب دیکھتے ہیں، آیا نمبر 165۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان نشانیوں کے باوجود، جو پچھلی نشانیاں ہم نے ابھی 8 دلائل اللہ تعالیٰ نے میجر ہمیں دلائل بتایا 164 میں، ان کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ کاش ان ظالموں کو آج یہ بات سوجھ جائے، یا ان کو آج یہ بات پتہ چل جائے کہ جو انہیں عذاب دیکھ کر پتہ چلے گی کہ قوت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر یہ کہ اللہ ہی سزا دینے میں، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا، اللہ کی جو خاص صفات ہوتی ہیں جو صرف اللہ میں ہی ہوتی ہیں، اللہ کے سوا کسی کے اندر ہو نہیں سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو کسی چیز کو تخلیق کر سکے، پھر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو انسان کو رزق دے سکے، رزق جو ہے صرف اللہ سے ہی آتا ہے، پھر اولاد کا، مال کا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ سے خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہیں جو ان خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، جیسے کہ خالق، مالک، رازق ہونے کی حیثیت سے اللہ کے جو حقوق بندوں پر عائد ہونے چاہیے تو وہ جو کیا کرتے ہیں کہ وہ پورے نہیں کرتے، اس کی جگہ اور لوگوں کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں اندر، ان حقوق میں وہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ کن کن لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں اندر، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، تو کن کن چیزوں کو جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں زیادہ تر، جیسے پیغمبروں کو بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، خضر علیہ السلام کے بارے میں، کس طرح سے کہ لوگ انہی سے مدد مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔
پھر آپ اس میں بزرگ آ جاتے ہیں، پھر فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، پھر دیوی دیوتا وہ جو پتھروں کے بنا کر بت، ان کو جیسے وہ منات، عزا، اور ہمیں پتہ ہے کہ نائلہ، یہ سارے اصاف، یہ سارے بت جو تھے کیا تھے، بڑے بڑے بت ان کے، ان کو بھی پوچھتے ہوتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کریں گے کام، اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے جیسی، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں اپنے شریکوں کے ساتھ۔ تو جتنی محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہونی چاہیے، تو آپ نے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دی کہ اتنی جو ہے وہ پھر آپ ان کے ساتھ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، یہ شرک میں آ جاتی ہے۔ یہ شرک ہے کہ جس چیز کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے، ہم وہ چیز کے حقدار کسی اور کو ٹھہرا دیں۔ اب اللہ کی محبت یہاں پر جو ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ شدید ہوتی ہے محبت، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ بلیورز جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر بھی ایمان ہے کہ نہیں، تو آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان تب تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اوپر نہ ہو۔ سب سے اوپر کون؟ اب آپ اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں میں کن کی محبتیں ہیں۔ بہت زیادہ۔ جو ہم کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کسی سے ہے، تو کون ہے؟ ماں باپ ہیں، تو آپ کے لیے اپنی اولاد ہوتی ہے، آپ کے اپنے شوہر اور ماں باپ ہیں آپ کے لیے، تو اپنی فیملی جن کو آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبت اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں اتنے لیول کی نہیں ہے جتنی ان سے مجھے محبت محسوس ہوتی ہے، اور ہم کہنے میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ سے بہت لو کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو سیریسلی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ کیا واقعی میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ ہمیں اس کا جواب آنا چاہیے، کیونکہ سم ٹائم یہ دیکھیں چیزیں ہمیں نقصان دیں گی آگے جا کے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ایک لپ سروس تو نہیں ہے صرف کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ یس مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ سے محبت نہیں ہے؟ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو کیا وہ اتنے لیول پہ ہے کہ آپ کی فیملی سے بھی اوپر ہو؟ تو اس کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ مجھے اللہ سے زیادہ ہے کہ بچوں سے زیادہ ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ اللہ کا حکم آتا ہے اور اس میں آپ کی جیسے بچے ہیں ساتھ یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک بات بتا دی، اب اس پہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانے کو کہہ رہے ہیں، آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے ہسبینڈ کی مانتے ہیں؟ یا آپ کے ماں باپ بھی لے لیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عورتوں کو کہا ہے کہ جب پیوبرٹی کے بعد پیوبرٹی شروع ہوتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، بالوں کو کور کرنا ہے، اپنے باڈی کو کور کرنا ہے، باہر جانا ہے تو کور کر کے جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی اس کے اگینسٹ حکم دیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ کا حکم مانیں گے یا آپ اپنے ماں باپ کا حکم مانیں گے؟ ماں باپ آپ کو اگر شرک کرنے پر ابھارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے ایسے کیا، تو کوئی نہیں، میں بال ننگے کر کے چلی جاتی ہوں، میں پورے میک اپ کے ساتھ میں ایسے جاؤں گی باہر، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے ایسے کہ میں اس طرح سے جاؤں، میں سلیو لیس کپڑے پہنوں، میں ماڈرن لگوں، تو ٹائٹ کپڑے پہن کے باہر جاؤں۔ اگر ان کو ایسے پسند ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا، شوہر کو خوش کرنا بھی تو ہمارے لیے ضروری ہے، تو اب اس کو ناراض تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اگر ہاں آپ ان کو ناراض نہیں کر سکتے لیکن اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں، تو جہاں پر ایسا حکم آئے گا جو کانٹراڈکٹ کرے گا اللہ کے حکم کے ساتھ، تو پھر آپ اس کو نہیں مانیں گے اس حکم کو، کیونکہ آپ کو اس سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے کہ اس بندے کی محبت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ کی چیز ہوتی ہے ایک، کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر نہیں ہے، ابھی بھی
ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس چیز پہ ورک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دل میں پھر پیدا کریں محبت اللہ کی، کوشش کریں کہ اللہ کی محبت کو سب سے اوپر لے کر جائیں۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی ہے۔ محبت ایک جو ہے ایک نیچرل چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک باعث شرم چیز ہے کہ محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے یہ جذبہ، تو پھر ہر ایک سے محبت ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی باؤنڈریز پتہ ہونی چاہیے، اپنی لمٹس پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے ہم کسی سے لمٹس کے اندر رہتے ہوئے محبت کر سکتے ہیں۔ جب بھی انسان لمٹ کو کراس کرتا ہے نا، وہ ہے جو چیز غلط ہے۔ لمٹ کو کراس نہیں کرنا، لیکن ایز لانگ ایز آپ اپنے لمٹ کے اندر ہیں تو آپ یہ ساری محبتیں رکھ سکتے ہیں اپنے دل میں۔ جیسے کہ دیکھیں انسان کی محبتیں کیا کیا ہوتی ہیں، کس کس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے؟ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے ہوتی ہے، پھر آپ کو اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اپنے فیملی والے ہو گئے، پھر آپ کا مال ہوتا ہے، آپ کا سٹیٹس ہوتا ہے، آپ کا گھر ہوتا ہے، پھر آپ کی عورتیں ہیں تو آپ دیکھ لیں کن چیزوں سے، اپنے کپڑوں سے، جیولری سے، پیسے سے، کچھ لوگوں کو گاڑیوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو کچھ بھی جو بھی آپ اپنے اپنے لے لیں کہ ہم سب کے دلوں میں کیا کیا محبتیں ہیں، ظاہر ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے اندر لے لیں کہ ان سے محبت ہے، لیکن آپ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ کہ وہ جو حد سے گزر جائے چیز کہ پھر آپ کا دماغ بس اسی وقت ہی اسی کی طرف ہی چلتا رہے کہ اگر میرا گھر سے محبت ہے تو سارا دن آپ گھر کو ہی چمکانے پہ لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر رات تک بس آپ نے اس کو بس یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے گھر کی لگے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کی نہ عبادتیں ہو رہی ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ کی اگنور ہو رہی ہیں چیزیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کو اپنے ایک سٹیٹس کی ہوتی ہے کہ میرا ایک سٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے، تو اس لیول کو رکھنے کے لیے بھی آپ کو ظاہر ہے کتنی ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب ایکسٹرا محنت کریں گے، اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے لیول پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کیا ہوگا، ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا۔ اب ڈبل ڈبل کام کریں گے، ڈبل دو دو جابیں آپ کرنی شروع کر دیں، کیا آپ نے اپنی فیملی کو بھی وہ سٹینڈرڈ دینا ہے، ایک لیول دینا ہے وہ والا، تو آپ کی اپنی جو عبادات ہیں، آپ کا اپنا کام کہاں گیا؟ ہم نے بھی ظاہر ہے ہر بندے نے چلے جانا ہے ایک دن، تو پتہ ہی نہیں کب چلے جانا ہے، تو اگر آگے کے لیے کچھ بھی نہیں ہم نے اپنے پاس جمع کیا تو آپ سوچیں کہ کیا کیا ہم نے۔ تو یہ چیزوں کی محبت یعنی کہ اتنی ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں، آپ کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے، اللہ نے شیلٹر دیا ہے، گھر دیا ہے آپ کو، آپ کے پاس سونے کو بستر ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے گھر میں آپ کے، تو دیٹ شوڈ بی انف کہ اتنا ہو کہ آپ اتنا بندہ کرے کام کہ جس سے آپ کا گزارا ہو سکے، کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ محبتیں اگر ہمارے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیے چیزوں کے یا جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ منع ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ شدید محبت جو ہوتی ہے، بہت زیادہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جیسے کہ بچوں سے ہو گئی، پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کو ماں باپ کو بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی تو آپ جہاں بھی بیٹھیں گے نا، آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں جیسے، تو کبھی ان کی ماؤں کو آپ دیکھیں جہاں بیٹھیں گی نا، وہ آپ کو ہر وقت یہ کرتے ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں، یہ اتنے ٹائم پہ اٹھتے ہیں، یہ اتنے ٹائم پہ یہ اس کی پوری باتیں اس کے گرد ہی ریوالو کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے دل میں محبت ہے بہت زیادہ اس بچے کے لیے۔ اس طرح سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت اتنی شدید، اور یہ آپ کے ایمان کے ساتھ آتی، جتنا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا دل میں، اتنی اللہ سے محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی، ہم نے پڑھا تھا نا صبغت اللہ، فرسٹ پارے کی آخری جو اینڈنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ کی محبت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس سے انسان کے اوپر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ نظر آتا ہے کہ جب آپ کہیں بھی پھر بیٹھیں گے، آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ والی بندی ہے، یہ اللہ والا بندہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ولی اللہ۔ ولی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو ولی اللہ ڈفرینٹ سینس میں لیتے ہیں۔ ولی اللہ
ایسا بندہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے آپ کو، کہ آپ اس کو دیکھیں اس کی باتوں سے، اس کے گیٹ اپ سے، آپ کو دیکھنے میں ہی ہو کہ آپ کے دل میں اللہ کا خیال آ جائے کہ ہاں یہ جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ اللہ کی ہی بات سننے کو ملتی ہے۔ اپنے آپ کو بنائیں ایسا، اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر جائیں کہ جب ہم بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں تو ہمیں بھی دیکھ کر لوگوں کو ایسا ہی خیال آئے کہ یہ واقعی یہ بندی اللہ والی لگتی ہے، کہ اس کا طور طریقہ، اس کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ، اس کا اخلاق، ایک چیز نہیں، پھر ہر چیز آل راؤنڈر ہونا پڑتا ہے، پھر آپ کو ہر طرف اپنا آپ چینج کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیزیں سڈنلی نہیں ہوتی، اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے، اس کو آپ چینج کرتے ہیں ایک ایک کر کے، اپنی ایک ایک چیز کی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ پھر جو ہوتا ہے وہ پھر انسان ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ محبت جس کی بات ہو رہی ہے کہ شدید محبت، کہ پھر انسان جہاں پہ بھی بیٹھے گا وہ پھر نہ پیسے کی بات کرے گا، نہ گھروں کی بات کرے گا، نہ کوئی دنیاوی بات ہوگی، اس کی باتیں اللہ ہی کے ٹاپک پہ ہوں گی، وہ ہر بات کو گھما پھرا کر اللہ کی طرف لے آئے گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے شدید محبت، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے ساتھ ایسی محبت نہیں کر سکتے، اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اسی لیے اس بات کو اتنا ڈیٹیل میں ہم لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اپنے دلوں میں جن جن کی محبتیں ہیں ان محبتوں کو کم کریں، اور اپنی اس محبت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں کہ نہیں، اگر کوئی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے میری اتنی شدید محبت کا تو وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ قبر میں جب جانا ہے تو کون ہوگا جو ہمیں دیکھے گا سوائے اللہ کے؟ کوئی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں ہوگا، اس وقت صرف ہم ہوں گے، ہمارا رب ہوگا۔ تو سب لوگ تو وہی جن سے ہمیں شدید محبتیں تھیں وہ سارے لوگ ہمیں قبروں میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ کوئی چیز، ایون وہ پیسہ جس سے ہم نے دنیا میں اتنی محبت کی، وہ بھی آپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ تو ہر چیز کو اتنا ہی مقام دیں، اتنی امپورٹنس دیں جتنی وہ چیز ڈیزرو کرتی ہے، اور اللہ کے دیکھیں کہ اللہ کے احسانات ہمارے پہ کتنے ہیں، تو اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ وہی سے بات آ گئی نا پھر سے اسی آیت کے اوپر جو ہم نے آیت نمبر 160 میں دیکھی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی ہے الہ بس، اور ہمارا الہ کوئی نہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے قبیلے اور تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے بڑھ کے عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ پھر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اگر ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ کو چاہے۔ تو یہاں پر پھر یہ کہ ہم نے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ نیکسٹ آیا دیکھتے ہیں، آیا نمبر 166۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب پیشوا قسم کے لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، عذاب کو دیکھیں گے تو پھر اپنے پیروں یا مریدوں جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان سے وہ بیزار ہو جائیں گے، اور ان کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ اس کو بلکہ ہم ایسا کریں گے کہ یہ اور اگلی آیت جو ہے نا اس کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ والی آیت 166 اور 167 جو ہیں یہ دونوں آیات سائڈ بائی سائڈ ہی ہیں، تو یہ جب ہم دونوں ساتھ کریں گے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ تو اس کی جو یہ دو آیات ہیں بیسکلی یہاں پر یہ میدان محشر کا جو وقت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک منظر پیش کیا ہے یہاں پہ، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو دونوں آیات کا، اس کا تو میں نے آپ کو 166 کا ترجمہ بتا دیا ہے، 167 کا بھی ہم جو ترجمہ ہے وہ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ پیروی کرتے رہے، یعنی کہ جو مرید تھے جو پیروی کرتے تھے وہ بول اٹھیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک اور موقع ملے تو ہم بھی
ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے۔ تو آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ دنیا میں جن کی پیروی کرتے تھے، جن بزرگوں کی یا جن اپنے انہوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے تھے، جو بھی آپ کہہ لیں، جن کی یہ پیروی کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے جب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے، تو ان کو اس وقت یہ آئے گی کہ ہم نے تو پوری زندگی ان کے پیچھے لگ کے لگا دی، اپنی پوری زندگی کا محور ہمارے یہی تھا، ہمیں اپنی ہر چیز کے لیے مانگنے کے لیے ہم ان کے پیچھے جاتے تھے، اور آج انہوں نے ہمیں دھتکار دیا کہ ہم ان کے ہی آسرے پر تھے کہ یہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہمیں بھی بچا لیں گے۔ تو جب یہ وہ حال دیکھیں گے تو اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں جس طرح یہ ہم سے یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں، کہ اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹائم تو چلا گیا جو ان کا ٹائم کرنے کا تھا، جب انہوں نے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ وقت تو اب نکل گیا، لیکن حسرت ان کو اس وقت اتنی زیادہ اس چیز کی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی ہوتا تو ہم بھی اسی طرح واپس ان سے بیزار ہوتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہوئے ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کے دکھائے گا اور وہ دوزخ سے کسی قیمت پہ بھی نکل نہ سکیں گے۔ تو یہاں پر اب جو بات ہو رہی ہے، دونوں آیات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پھر ہم نے دیکھ لیا دونوں کا حال کہ جو پیروی کیے جاتے تھے اور جو پیروی کرتے تھے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ کیا کس طریقے سے جو ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس آیت کے اندر یہ بتایا نا کہ جو ورڈ یہاں پر جو یہ یوز ہوا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب ان کے جو ہیں وہ ان سے کٹ جائیں گے۔ اسباب کیا ہوتا ہے؟ اسباب کہتے ہیں ذریعے کو، کہ کوئی بھی ذریعہ جو یعنی کہ، اور کیا چیز یہاں پہ ذریعے ان کے کٹ جائیں گے مینز نجات کے سارے ذریعے جن سے ان کو نجات مل سکتی تھی، کامیابی کے ذریعے، کامیابی کے سارے وسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ان کے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کو نجات دلا سکے گی کسی بھی طرح سے۔ اور یہ جب صورتحال دیکھیں گے وہاں پر جو مرید ہوں گے، جو پیروی کرتے تھے، جب وہ ان کی بیزاری وہاں پر دیکھیں گے تو اس وقت پھر ان کے سوچیں دل میں کیسی حسرت آئے گی، اور جو لاس محسوس کریں گے وہ اپنے دل میں کہ ہم نے کیا کیا یہ سارا کچھ، کہ ان کے پیچھے لگ کر، کیونکہ اب عذاب تو سب کو نظر آ رہا ہے، آگے ہر ایک کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے یہ تو خود کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس تو ان کے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے خود بھی، تو ہم ان کے پیچھے لگ گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے ہم لگ کے ہم نے کیا کیا ہے، اپنا پورا ضائع کر دیا۔ تو جو ان کے اعمال جو ہیں، جب یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ حسرت اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، ان کے اعمالوں کو حسرت بنا کے دکھائیں گے، تو پھر یہ کیسی حسرت جس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو چیز اس میں یہ ہوگی کہ جو مرشد تھے، مرشدوں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا، ایک تو حسرت یہ ان کو ہوگی نا بہت زیادہ کہ یہ کیا کیا انہوں نے، کہ ہم تو انہی کے آسرے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ اب خود تو بچیں گے ہی لیکن ہمیں بھی بچا لیں گے اپنے ساتھ، تو ان کا تو اپنا ہی بہت برا حال ہے کہ تو ان کے اپنے ہی آثار کچھ نہیں۔ ایک حسرت تو نہیں یہ ہوگی کہ ان کے پیچھے ہم کیوں لگ گئے، دوسری حسرت ان کو یہ ہوگی کہ دنیا میں جو انہوں نے نیک اعمال کیے، اب یعنی کہ جو صدقہ خیرات انہوں نے کی، ناز نظر و نیاز ہو جاتی ہے نا کہ جیسے مزاروں پہ جا جا کے وہاں پر کھانے کی دیگیں دینا، کھانا بانٹنا وہاں پر، اور ان کے نام پر صدقہ کرنا، ان کے نام پہ چیزیں کرنا، وہاں پہ بکرے ذبح کرانا، جو بھی کچھ کرنا، جو بھی لوگ کرتے ہیں، کسی کے نام پر آپ نے کیا ہے یہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ نے جو کیا، تو وہ سب چیزیں ضائع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آ گیا کہ میں نے جو اتنا پیسہ وہاں پہ لگایا تھا، میں نے اتنا ڈونیشن دیا، اتنا یہ کیا، لیکن وہ چونکہ اللہ کے لیے آپ نے نہیں کیا تھا تو وہ سب کے سب آپ کے اعمال، نیک اعمال ضائع ہو گئے، جبکہ برے اعمال آپ کے جو تھے ایز اٹ از آپ کے وہ برقرار رہیں گے وہاں پہ۔
اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ کئی قسم کی حسرتوں کا مجموعہ ہی بن کے رہ جائیں گے، وہاں پہ کس کس چیز کی حسرت کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مومن ہوگا، مسلمان مومن سب لوگ وہ بھی حسرت کریں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ تو حسرت کریں گے کہ انہوں نے ٹائم جو ضائع کیا اپنا، جو دوسرے غیر اللہ کے اوپر انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، ان کے پیچھے لگ کر اپنا پیسہ ضائع کیا۔ تو جو مسلمان ہوں گے یا جو مومن ہوں گے، پھر ان کو حسرتیں کس چیز کی ہوں گی؟ ان کو حسرت اس چیز کی ہوگی کہ جو دنیا میں تھوڑا سا وقت ہم نے جو ضائع کیا ہے، کاش ہم نے یہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا، اس میں تھوڑے سے اعمال اگر اور کر لیتی تو پھر آج میرا سٹیٹس اس سے زیادہ بہتر ہوتا جو میرا اب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو پہلی جنت کا لیول مل جائے گا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میرے اعمال تھوڑے اور اچھے ہوتے تو مجھے اس سے اوپر والا لیول مل جاتا، اگر میں اس سے تھوڑی اور محنت کر لیتا تو مجھے اس سے تھوڑا اور اوپر والا لیول مل جاتا۔ تو ان کی حسرتیں اس طرح کی ہوں گی، لیکن حسرت سب کو ہوگی۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم حسرہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن ہر انسان حسرت کرے گا۔ نیک ہیں وہ اپنے سے زیادہ نیکی کی کریں گے کہ کاش ہم اس سے زیادہ کر سکتے، اور جو مشرکین تھے یا جو بھی منافق، یہ سارے لوگ جو تھے، یہ اس کی حسرت کریں گے کہ کاش ہم ان کی بات مان لیتے، کاش پیغمبروں کی بات مان لیتے، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان حسرتوں سے بچائے، اس طرح کی چیزوں سے کہ کل کو ہمیں اس طرح کی حسرت ہو کہ ہم نے وقت بہت دنیا میں ضائع کر دیا ہے، کاش کہ میں نے ہوش کے ناخن لیے ہوتے، کہ کاش میں نے بھی تھوڑا سا اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی آخرت کی حسرتوں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جنہیں اللہ تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بھی اللہ سے شدید محبت کرنے والے بن جائیں، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے اوپر ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔